بیت سید مہدی افتخار حسین شاہ صاحب جو صاحب اہل بیت آپ کی سماعت کو دیا گئے تھے، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ 26 صفر یعنی کل بارمکان محاکمان راشد علی آصف علی خان صاحب میں بازار نمبر 2 نس سوئی پانشاہ والی گلی میں مدرسہ ذاکر مغرب کے بعد شروع ہوگی، جس میں علاوہ دیگر ذاکرین علماء کرام ذاکر اہل بیت صفدر حسین ساکی صاحب، ذاکر اہل بیت طاہر عباس اینڈری صاحب فضیل احمد صاحب اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ آپ تمام عزاداروں سے شرکت کی افتضاح ہے، مل کر بلند تر ایک صلوات پڑھیے۔ اس سے قبل کہ میں حلف عقد کی حیثیت سے حضور مکرم کو ممبر دوں، آپ سے تمہا سے کہ تھوڑا سا آپ سامنے کرتے ہیں۔ کی پیش کرنے کے لیے 4 میں سے بی بی کی شان میں تھوڑا سا آگے تو سامنے آئے، تھوڑا سا تشریف فرما ہے، تشریف لا چکی ہے، اور ابھی 2-4 لمحات کے بعد وہ ان کے فرض ممبر ہوں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے پھر آپ کی حیثیت سے آج کی نشست کے لیے 4 میں سے اس بی بی کی شان میں جو بھی حافظ صاحب مسائل پڑھ رہے تھے کہ پاک سیدہ طاہرہ بطول کی شان میں 4 میں سے عبادتوں کا اصول دیکھا۔ پاک سیدہ کہتے ہیں کسی اہم سردار اولیاء جو پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے، اس کے لیے جو رحمت بنے اسے زہرا کہتے ہیں۔ 4 میں سے ان کی مدد شان کی حوالے سے 4 میں سے عبادتوں کا اصول دیکھا، عبادتوں کا اصول دیکھا، رضائے حق کا نزول دیکھا۔ کہاں پہ دیکھا؟ عبادتوں کا اصول دیکھا، رضائے حق کا نزول دیکھا۔ وہ جناب زہرا کا در ہے ایسا جہاں پہ رکن رسول دیکھا۔ جناب سیدہ کی ذات پر بلند تر صلوات ہوئی۔ اور وفا کا اس لیے احساس بس آپ کی توجہ ہوگی کہ بلا صاحب کو میں ممبر کے حوالے کروں۔ وفا کا کون بھی دیکھیے گا، وفا کا اس لیے الماس ہوں ہے، غلام حضرت عباس ہوں ہے۔ وفا کا اس لیے الماس ہوں ہے۔ مولا کی بہت ہی بہترین شاعر بھی ہے سرکار، ان کی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خیال دیجیے گا کہ وفا کا اس لیے الماس ہوں ہے، غلام حضرت عباس ہوں ہے، اور علم چھت پر دعائی دے رہا ہے، دعائے سیدہ کے پاس ہوں ہے۔ دعائے سیدہ کے پاس ہوں میں، اور اب میں ملتمس ہوں بصدر احترام شاعر اہل بیت خطیب محمد والد محمد مفسر قرآن قبلہ محمد عباس رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور فضل صاحب آپ کی عزت سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ ان کی پیشکاری کے لیے سارے مل کر نعرہ تکبیر، سارے مل کر کافی افراد بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے مل کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات قبلہ محمد عباس رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اقبل بلا و برح القفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزنکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علیک طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث الغوث الغوث
أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن ہے حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی یہ صفحہ ازا اس صفحہ انتوا اور اس پر حاضر ازاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تختہ مسجد نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب علی نے محترم موالیان ولی حق عزاداران موسمی انسانی جیسے سلطان الانبیاء اپنے وجود میں کامل و اکمل ہے ویسے ہی انہیں مداخان بھی وہ ملے ہیں جو اپنے کلام میں کامل و اکمل ہے اگر مصطفیٰ کی تعریف مدح اللہ رب العزت نے کی تو وہ خالق حرف و کلام ہے اس سے بہتر کون کر سکتا وہ یا اپنی تعریف کرتا ہے یا محمد والے محمد کی کرتا ہے اللہ کے بعد اپنی تعریف کرنے کا اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اللہ اور ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کوئی بھی اپنی تعریف کرے تو وہ متکبر اور مغرور کہلائے گا اور اللہ کو پسند نہیں بلکہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب خندق میں عمر ابن عبد ود کو قتل کرنے کے بعد علی اللہ کے پسندیدہ انداز سے چلے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ علی غرور سے چل رہے ہیں تو رسول نے فرمایا تصحیح کر لو علی غرور سے نہیں چل رہے بلکہ خود اللہ کا غرور چل رہا ایک فکرہ ہو گیا فضیلت کا دو چار فکرے مجھے اور کہنے ہیں کیونکہ ہم وقت کی مناسبت سے ایک ایسی مقام پہ کھڑے جہاں پہ ایک مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور دوسرا مہینہ شروع ہونے کے قریب بلکہ میں لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ختم ہونے کے قریب تیسرا مہینہ شروع ہونے کے قریب اور جیسے ہی یہ مہینہ آغاز ہوگا تو آپ اکثر جگہوں پہ نعل مصطفیٰ کی شری دیکھیں گے سینوں پہ سجی نالین کی نہیں نال
نالین دو جدوں ہیں، تصویر عرف عام میں نالین ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہ سینوں پہ سجی ہوئی نال دیکھیں گے آپ، وہ اصل نہیں، وہ شبیہ۔ تو اس مہینے کے آغاز میں ہی اتحاد کی فضا قائم ہو جاتی ہے، شیعہ سنی قریب آ جاتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائی اس کی شبیہ بناتے ہیں جو مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے ہے، اور کائنات کو سمجھاتے ہیں اگر اس کی شبیہ بن سکتی ہے جو مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے ہے تو اس کی بھی بن سکتی ہے جو مصطفیٰ کے شانوں کے اوپر ہے۔ بڑی نماز آپ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ 30 صفر کا سورج غروب ہوگا، یکم ربیع الاول کا آغاز ہوگا، تو وہ علم جو 30 صفر تک بدعت ہوتا ہے وہ یکم ربیع الاول کو سنت ہوتا ہے۔ بڑی آسان بات ہے، اس سے آسان گفتگو ہو نہیں سکتی جو میں کر رہا ہوں، بس ذرا رنگ کا فرق ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے۔ جو ہم نے لہرایا ہوا ہے وہ کالا ہے یا سرخ ہے۔ تو میں اکثر شیعہ جوانوں سے ان ایام میں کہتا ہوں کہ جب اس سبز رنگ کے پرچم کے نزدیک سے گزرو تو اسے جھک کے سلام کرنا، گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے۔ جی آپ سلامت کریں، وہ علم بھی علم مصطفیٰ ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے علم پہ ہی بات ہو چکی، اس لیے میں بھی علم پہ 2 باتیں کہتا ہوں، اور ہم سننا یہ 4 مصرے، اور اس کے بعد ایک نعت مجھے آپ کو سنانا ہے، پھر میں اپنے موضوع سے متصل۔ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کرے۔ مجھے پتا یہ مصرع بولنے والا نہیں ہے کیونکہ نتیجہ چوتھے حصے میں ہے۔ وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں، میری لحد پہ علم ہے، میں ہنس رہا ہوں بہت، فرشتے سجدے سے اٹھیں تو پھر سوال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کی مدح میں کچھ لکھا جائے تو بندے اسے کہتے ہیں نعت۔ میں اردو ادب کے اعتبار سے اس صنف کو تسلیم مگر میرے رسول کا نام مجھے اسے تسلیم کرنے سے روکتا، کیونکہ نام ہے محمد، اور محمد کہتے ہی اسے ہیں جس پہ ہم تمام ساری دنیا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے، اللہ مصطفیٰ کی حمد کرے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، جتنے آپ ہیں کافی، ہزاروں کا مجمع ہو، بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ناکافی۔ ہم تو قلت پہ ناز کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو اکثریت سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ قلت نے ہی ہمیں بخشوانا ہے اور قلت نے ہی جنت میں جانا ہے۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، تو پھر گھبرایا نہ کرو جب لوگ کہیں تھوڑے سے تو بندے ہیں جو ولی اللہ ہمیں قلت پہ ناز۔ تو آپ جتنے ہیں کافی اچھا سننے والے، مصرع پہنچے گا میرے ہاتھ میں دعا کر دیں گے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، میں پھر پڑھتا ہوں، اس سے بہتر، آرام سے پڑھنا، اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ مصرع بڑا تھا،
آپ کا مزاج ہے. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر. شام کو شام پھر کہہ رہا ہوں شام. آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں, آدمی سے آگے آ جائیں. میں سمجھتا ہوں آدمی کے مزاج کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود آدمی ہوں. اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر, پھر کوئی رات ہو تاریک نہیں ہو سکتی. شام کو یاد محمد کا دیا روشن, شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر, پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی. اور اہل سنت کے لیے دو مصرے پڑھ رہا ہوں. میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے, ہاں میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے, کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں. میرے احباب چاہتی ہو بیٹے, میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے, کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ناظرین ممبر صاحب بھی ہیں, اور یہ شکوہ نہیں ہے, میں شکوہ نہیں کر رہا, لیکن غازی آباد میں یہ شکوہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ سمجھیں گے بھی. میں مجلس پڑھنے سے پہلے عابد بھائی کے گھر لنگر پہ تھا. یقین جانیے مجلس سے زیادہ مجمع لنگر پہ تھا. ہاں پھر سن لیں, مجلس سے زیادہ. لیکن ایک بات میں کہنا, یہ جو لنگر کی رسم ہے, مجلس میں لنگر کی رسم, اس کا آغاز سرکار ابو طالب نے. محسوس ہو تو مجھے معاف بھی کر دیجیے گا, لیکن مجھے کہنا ضرور ہے. سرکار ابو طالب نے لنگر پکوایا تھا توحید, رسالت اور ولایت سمجھانے کے. تو پہلے دن جب لنگر کھا لیا تھا تو ابو لہب اپنے بیٹے لے کے چلا گیا. ابو لہب اپنے بیٹے لے کے چلا گیا. تو اس کا مسئلہ کیا تھا, قصور کیا تھا؟ اس نے لنگر کیا تھا, مجلس نہیں سنی. بس مجھے یہی کہنا ہے, اس نے لنگر کیا تھا, مجلس نہیں سنی. مصرع وہی پہ ہے. میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے, کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور مصرع سنیے گا, آپ لائے ہیں نصب نامہ عدوِ حیدر, آپ لائے ہیں نصب نامہ عدوِ حیدر, معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی. آپ لائے ہیں نصب نامہ عدوِ حیدر, معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی. اور نعت میں ایک اور آغاز کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ پہلے دو میں سے کیسے سنتے ہیں. نعت سرور کونین پہ کیا کہہ دیکھو بیٹے, دیکھو بولنا بے شک. میں یہ نہیں کہتا جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں کیسے بولے گا. وہ اس لیے کہ جو یہاں گونگے ہیں وہ بھی علی کو دیکھ کے بولے. ہاں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے بولیں, لیکن توجہ رہے. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھیں, نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھو. آپ نے قیمت ادا کر. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھو. سوال فرمائیے گا, لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو, لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو, ان کی سیرت کے جو مضمون زنا سا. لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو,
ان کی سیرت کے جو مضمون ذرا سا لکھوں، مجمع دیکھ کے مصرے نہیں پڑھنا، لیکن اس بارگاہ میں یہ مصرے گونجتے رہیں گے، اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول۔ میں مصرے میں دیکھوں گا اور میرے ساتھ چلتا ہے، اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اور کیا باعث و معراج کا رستہ لکھا۔ اور کیا باعث و معراج کا رستہ لکھوں، اور میں قلم رکھتا ہوں اور سجدے میں گر جاتا ہوں۔ میں قلم رکھتا ہوں اور سجدے میں گر جاتا ہوں، کیوں؟ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خلاصہ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خلاصہ لکھوں۔ اب اس سے میں نے سنا، اس سے کہہ دو کہ فقط شکر و شبیر لکھ، جرات ہے اس بندے کی جو مجلس میں موڑ کے دیکھ گیا، جو سب سن کے تھی، توجہ فرمائیے گا، اس سے کہہ دو کہ فقط شکر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو نصارہ لکھے۔ اس سے کہہ دو کہ فقط شکر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ اور اس سے سنیے گا، لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، عزیز نہیں، لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھنا پڑتا ہے۔ مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے سہارا لکھوں۔ اور دو مصرے اور سنیں، جمال کیسا ہے ان کا، جمال کیسا ہے ان کا، جمال کیسا ہے ان کا۔ میں لفظوں کے معنی بتانا اپنے نظر کی توہین سے، کیونکہ یہ علی و مریولہ پڑھنے والا نظم ہے جو خطیب منزل معراج کی ولایت دل میں رکھ کے بیٹھا ہے، اسے لفظوں کے معنی سمجھاؤں تو ممبر کی بھی توہین ہے، مجمع کی بھی توہین ہے۔ جمال کیسا ہے ان کا، انہی سے پوچھتے ہیں، حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں، حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں۔ عید کے دن میرے رسول حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے ہر گلی میں گئے، صحابہ کا نظمہ تھا بس۔ میں نہیں کہتا حسین نے زلفیں کھینچی، زلفیں پکڑی، نہیں، یوں سمجھ لو کہ حسین نے رسول کی زلفیں ایسے پکڑی جیسے امامت نبوت سنبھال دی، جیسے امامت نبوت سنبھال دی۔ حسین کہتے رہے ماں کہ بس، نانا بس، نانا بس، اور رسول کہتے رہے نہیں حسین، آج تو ہماری عید ہوئی، آج تو ہماری عید ہوئی۔ توجہ، اس مدینے کی ساری گلیوں سے گزر کے رسول مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے بیٹھ گئے، ہاتھ بلند، فرمایا حسین پیر میرے ہاتھوں میں، پیر ہاتھوں پہ رکھے، ہاتھوں پہ لے کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے گود میں بٹھا، گود میں بٹھا کے سر چوما، پھر فرمایا حسین بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا، مولا بڑے اہتمام سے حسین کو اتارا،
فرمایا امت کو دکھا رہا ہوں، دیکھ لو اگر کبھی اسے اتارنا پڑے۔ یہ آواز سنا ہو گئی، ایک طرف سے بھی آئے کی آواز ہے، میں جس کی قبولیت کے لیے کافی دو یقین فکر رات کافی ہو گئی، باقی باتوں کے لیے تیار ہے، زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ سید تھکا ہوا لباس پہن کے جنت کا شہزادہ خیمے سے نکلا، کیا بولا؟ اور مجھے بتایا گیا کہ تابوت آ گیا۔ یہ غازی آباد والوں کی حسرت ہو سکتی ہے، میرے مولا حسین کا تابوت، حسرت کے طور پہ بنا لو تابوت، ورنہ تابوت ان کے برآمد ہوتے ہیں جن کے جنازے کسی نے اٹھائے۔ یہ حسرت ہے، جب میرے مولا حسین کا تابوت آئے بزرگ نہ اٹھائے، یہ تابوت مردوں میں جوان اٹھا، اور جب مستورات میں جائیں تو میں بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر کچھ سیدزادیاں مجمع میں ہیں تو وہ حسین کے تابوت کو تابا دیں، نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ جب حسین شہید تو پھر جنازہ اٹھانے کے لیے جو رہ گئی تھی وہ صرف محمد کی بیٹی تھی۔ بس اتنا ماحول بنا لینا کہ اس کا تابوت آ جائے جس نے عاشور کے دن اکٹھا جنازے اٹھائے۔ ایک روایت پہلے پڑھوں، جعفر مشفق صاحب نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھا، اور اتنے شبیر کے جسم میں اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے آلات، ابھی جو بندہ ہائی نہیں کر سکتا اسے ایک روایت اور سکتا۔ لشکر شام کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں اور حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا، اور حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ زخموں سے دوسری طرف کے لوگ لگا، آپ نے یہی سنے ہوئے، آپ نے زخم سنے، اس بیٹی کا سوچ جس نے دیکھی اور بڑے قریب سے آپ کی تیاری میں دیکھ لو، تنہا حسین تھکا ہوا لباس پہن کے خیمے سے نکلے، مرتضی کے قریب آئے تو منظر عجیب تھا۔ بتاؤ کیا منظر تھا؟ زین مرتضی پر رکھی ہوئی، رکابے برابر، زین پہ لگامیں پڑی ہوئی، شبیر نے مرتضی کی تیاری دیکھی، میرے مولا فرماتے ہیں مرتضی جو تم نے میرے لیے تیار کیا وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، آج تمہیں تیار کس نے کیا؟ مرتضی آواز دے کے کہتے مولا آپ کی بہن رقیہ، شبیر رکے نہیں، جلدی آ گئے بہن کے خیمے میں، لاہور والی شہزادی آواز دے کے کہتے رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کی چادروں میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مولا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں کبھی زین رکھتا تھا، کبھی زین اتارتا تھا، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، میں انتظار نہیں کرتا۔ شبیر بہن کے خیمے سے نکلے، پھر اس بہن کے خیمے میں آئے جو حصے کی بہن، جس نے حسین کا رسول کی شکل والا بیٹا 18 سال اپنی چادر پہ پالا تھا۔ اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئے، شہزادی آواز دے کے کہتی حسین تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، شبیر فرماتے شہزادی وقت تھوڑا ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ نہیں ماننا،
شراری فرماتی حسین میں بطول کی بیٹی ہوں، اگر کہو تو وقت روک دوں، میں نے جی بھر کے تمہارا چہرہ بھی دیکھا۔ شبیر آواز دی شہزادی جلدی رک سکے۔ شراری فرماتی حسین اجازت کو لے جانے سے پہلے 3 جماعتی شادی دھوما کی ہوئی وصیت ہوئی، ماشاءاللہ نہیں کرو۔ فرمایا ذرا گردن سے یہ تحت الحنک ہٹاؤ۔ حسین نے ہٹائی، 13 بوسے حسین کی گردن میں لے کر شہزادی آواز دی کہتی ہے 3 جماعتی شادی دھوما نے کہا تھا آخری وقت حسین کی گردن پہ 13 بوسے دینا۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں آپ نے وصیت پوری کر لی، اب میں وصیت پوری کر لوں، جی حسین کر لو۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹا۔ یہی چاہتا تھوڑی آوازیں بڑا بولے، میں مالک کے تابوت روانی کی دعوت ہوں، بڑا آہستہ ہاتھ لگانا تابوت، کیونکہ سب سے بڑے زخمی کا جنازہ ہے، سب سے زیادہ تیر جسے لگے یہ اس کا جنازہ ہے۔ بس ایک سفر میں مولا حسین کو فرماتا ہوں، حسین خیام سے نکلے، مکتر کی طرف چلے، سفر آسان نہیں تھا، راستے میں بڑی سخت منزلیں تھی، کہیں حبیب کا جنازہ تھا، کہیں زہیر کا جنازہ تھا، کہیں مسلم کا جنازہ تھا، کہیں ہلال کا جنازہ تھا، کہیں وہ جگہ تھی جہاں قاسم کے ٹکڑے چھوٹے تھے، کہیں وہ جگہ تھی جہاں آپ پر کسی نے سے پچھی کہتی تھی۔ غازی آباد والوں ہر مقام سے حسین چپ کر کے گزر گئے، مگر ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین چپ نہ رہ سکے، حسین کے آنسو بھی نکل آئے، زبان سے ہائے بھی نکل گئی۔ جانتے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ حسین بھارے بازو، پھر شبیر کے دیور پڑی، حسین نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، آخری وقت میں یاد وہ آتا ہے جس سے سب سے زیادہ پیار۔ شبیر تلوار بے نیام کر کے لشکر یزید پہ حملہ کر کے آواز دے کے کہتے ہیں بغیر تو تم نے میرا عباس مار دیا۔ سبوں کے سبے اٹھ گئے، بس 2 یا 3 نکلے اور قابو تھا۔ لڑتے زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ شبیر کی کلائی میں آیا۔ حسین فاتح کفری ادا کیا۔ حسین تلوار نیام میں رکھ رہے تھے کہ دائیں طرف سے زجر بن قیس حرامزادے نے شبیر کی پسلیوں میں پہلا نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا کہ شبیر نے کہا اما تیری طرح میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ آواز کرا کر شبیر عدالت کے لیے گئے، سیدہ کے جبل اسلام۔ پھر حسین ریت کے پیلے پہ قبضہ تلوار کے پیشانی پہ ایک فکر اور پڑھا کہ سنان ابن انصاب تھا، اس نے رستے میں چھپ کے ایک نوکیلا پتھر تھا، میرے مولا حسین سے چند قدم دور کھڑا ہو کے یہ نئی آواز دے کے کہتے ہیں شبیر تیری بہنوں کے خیموں کو کسی نے آگ لگا دی۔ شبیر نے تلوار سے سر اٹھایا، اس نے نوکیلا پتھر پیچھے رکھ کے حسین کی پیشانی پہ اتنے زور سے مارا، حسین پشت کے بعد زمین پہ گرے۔ نہ عباس کو بلایا، نہ اکبر کو بلایا، آواز دے کے کہتے ہیں ہائے اللہ۔ سیدہ صاحب کہ مخدوم عالمین آواز دے کے وہ وقت آیا جب حسین نے سجدے سے ساتھ پتہ نہیں کون سمجھے اس فکرے کو، کون ہوئے، کون معلوم کرے، قاتل بھی پہنچ گیا، دو وساقت لفظ سے قاتل بھی پہنچ گیا، بیٹی بھی پہنچ گئی۔ میری ہماری صاحب میں اس میں قاتل بھی پہنچ گیا، بیٹی بھی پہنچ گئی۔ بیٹی بابا کے قریب آ گئی، میں اشارے سے بولوں گا کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ قاتل نے بیٹی کو باپ سے الگ کیا، الگ ایسے کیا کہ سکینہ کا بردہ پھٹ گیا۔ میں اس نے لگا سلامت ہو جن کی آواز میں بلند ہو گیا۔ اب مختلف ظاہری مختلف الفاظ کرتے ہیں، 6 ہاتھ کا فاصلہ تھا، کوئی کہتا ہے 9 ہاتھ کا فاصلہ، نہ 6
کرنا ہو، باپ اور بیٹی کے درمیان شکل کے ایک ہاتھ کا فاصلہ، وہ ہاتھ کبھی باپ کی طرف جاتا تھا، کبھی بیٹی کی طرف آتا تھا، باپ کی طرف جاتا باپ زخمی ہو جاتا، بیٹی کی طرف آتا بیٹی زخمی ہو جاتی، بیٹی بابا کی زلفیں سوار نہیں تھی، جو بندہ بھی ہے نہیں کر سکتا، بیٹی بابا کی زلفیں سوار نہیں تھی، قاتل نے اطلاع نہیں دیا کہ بیٹی کا ہاتھ ہٹے، اس نے جلدی میں پہلی ضرب ماری، حسین کی گردن سے پہلے سکینہ کا ہاتھ زخمی ہوا، یہ ضربے مارتا رہا، انبیاء میدان چھوڑتے رہے، میں بالکل قریب آ گیا ہوں، انبیاء میدان چھوڑتے رہے، ساتویں طرف چلی، اس وقت ابراہیم آواز دے کے کہتے چل حاضرہ یہ اور ہے، رات کی جوان وہ 8ویں ضرب پہ جبرائیل نے اپنے مالک سے اللہ اس کے دروازے پر، اللہ تو جان تیرا حسین جانے، حسین کی سکینہ جانے، ضربیں لگتی رہی، 9ویں ضرب تک بیٹی کھڑی رہی، آخری جگہ پڑھو، 9ویں ضرب تک بیٹی کھڑی رہی، لیکن 9ویں ضرب کے بعد سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی، پانی لینے آئی نہیں، پانی کی طرف نہیں، غازی کی طرف آئی، آگے غازی کے قریب کھڑی ہو کے سکینہ آواز دے کے کہتی چاچا غازی تیرے بھائی کو بڑا مار رہا ہے، اس نے میرے بھائی کو دماغ سے مارے ہیں، آدمی جب سکینہ پلٹی تو سامنے منظر کیا تھا، سنہ کا ہاتھ تھا، حسین کی زلفیں تھی، نعمت ابو کو ایک مرتبہ بیٹی کو چھولی پھیلانا پڑ گئی، دعوت پھیلا کے سکینہ آواز دے کے کہتی ہے ایسے نہ اٹھا، ایک بار ٹوٹتا تھا، تیری دادی تصویر چھوڑ دیتی تھی، ایسے نہ اٹھا، تیری چھولی میں رکھ لے، جہاں تو رہے گا میں وہی چھوڑا تمہیں حسین۔